میرے یوٹیوب چینل ٹی اے اکیڈمی پر آپ سبھی ساتھیوں کا استقبال خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے بہت ہی اہم کلاس لے کر آیا ہوں۔ آپ سبھی ساتھی اس کلاس کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ آج کے اس کلاس میں ہم لوگ تدارکی یعنی معالجاتی اصلاحی تدریس، ریمیڈیل ٹیچنگ یعنی اپچاراتمک شکشن کو پورے تفصیل سے پورے وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ ریمیڈیل ٹیچنگ، اس کو اردو میں تدارکی جانچ یعنی تدارک، معالجاتی اصلاح، ان تینوں نام سے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اور اس سے 2-3 کوشچن، کبھی 2 کوشچن کبھی 3 کوشچن آپ کو لینگویج فرسٹ لینگویج سیکنڈ دونوں میں آپ اس کو دیکھیں گے تو ضرور مل جائے گا 1-2 کوشچن۔ تو ہر سال اس سے 1-2 کوشچن 3 کوشچن ضرور بنتے ہیں۔ آپ اس کے جو کنٹینٹ ہے اس کنٹینٹ کو بڑھیا سے دیکھیے گا، اس کو سمجھیے گا اس کو۔ سب سے پہلے دیکھیے، جماعت میں پڑھنے والے تمام طلبہ یکساں نہیں ہوتے، ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ ان کے درمیان مختلف قسم کے انفرادی فرق پائے جاتے ہیں۔ ویکتیگت جو ڈیفرنس ہے بچوں میں پایا جاتا ہے۔ کچھ طلبہ سیکھنے میں بہت ذہین ہوتے ہیں جبکہ کچھ طلبہ بہت کمزور ہوتے ہیں۔ عام طور پر اوسط طالب علم، اوسط بولتے ہیں جو میڈیم کلاس، اوسط طالب علم کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی منصوبے بنائے جاتے ہیں اور تدریس و آموزش کا عمل منظم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ایک کلاس روم میں، ان کے جو کچھ پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ بچوں کے جو پرکار ہے کس طرح سے ہوتا ہے، اور بچوں کے جو سیکھنے کا جو ان کے جو کیٹیگری ہے اور ان کے جو اندر ڈیفرنس ہے، ان کے اندر جو ذہانت ہے وہ کس طرح سے پایا جاتا ہے۔ آپ اپنے کلاس روم میں بھی، اپنے پڑھائی کے زمانے میں بھی اگر کلاس کیے ہوں گے تو اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو اس میں ملائیں گے تو آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، نہیں تو وہ چیز آپ یہاں پر بڑھیا سے سمجھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ اس میں ہے، کچھ طلبہ سن کر ہی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ آپ کے کلاس میں اس طرح کچھ بچے ہوں گے کہ ٹیچر نے کہا اور بچہ کیا ہوا، اس کو بالکل کیچ کر لیا۔ کچھ طلبہ عملی طور پر کر کے بتلانے پر سیکھتے ہیں۔ جب تک ان کو بورڈ پر کچھ ڈائیگرام بنا کر نہیں بتایا جائے گا، جب تک وہ بچہ کیا سیکھ نہیں پائے گا، اس چیز کو سمجھ نہیں پائے گا۔ کچھ طلبہ دیکھ کر ہی کیا ہوتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بچے، لیکن اوسط جو مڈل کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں یہ اس کیٹیگری میں زیادہ آتے ہیں۔ کچھ طلبہ بتلانے پر، کچھ عملی طور پر کر کے بتلانے پر ہی کیا کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں وہ۔ اب دیکھیے، اصلاحی تدریس کا مقصد کیا ہے، اس کا ادیش کیا ہے۔ اصلاحی تدریس کمزور طلبہ کو اپنے ہم سبق طلبہ کے مساوی یعنی برابری، ٹھیک ہے، آنے کے لیے اضافی مدد فراہم کرتا ہے۔ اضافی مدد فراہم کرتا ہے، ایکسٹرا کچھ مدد اس کو جب دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اسی کو ہوتا ہے اضافی مدد فراہم کرتا ہے اصلاحی تدریس۔ اس کے لیے ان کی ضرورت اور صلاحیت کے مطابق نصاب اور تدریس عمل میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور عملی تجربات فراہم کیے جاتے ہیں ان بچوں کے لیے جو بچے تھوڑا کمزور ہیں۔ اگلا
جو پیراگراف اس کو دیکھیے، تحصیلی جانچ کے نمونوں میں زیادہ بدلاؤ دیکھے جانے پر معلم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جائزہ لے کہ آموزش میں جو دوری یعنی لرننگ گیپ پیدا ہوئی ہے اس کے کیا وجوہات ہیں، ٹیچر اس کا پتہ لگائے گا۔ کچھ طلبہ تصورات کو بہتر طور پر سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ وجوہات طالب علم، معلم، تدریسی مواد اور تدریسی عمل کسی بھی پہلو میں موجود ہو سکتی ہے۔ ان وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے معلم تشخیصی جانچ یعنی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ، نیدانک پریکشا کا منصوبہ تیار کرتا ہے۔ اس کو پتہ لگانے کے لیے ایک شکشک کیا کرے گا، تو ایک کوئی نہ کوئی ٹیسٹ لے گا اور اس کا پلان بنائے گا۔ اسے لینے کے لیے اس حساب سے بچوں کو کیا کر سکتا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے۔ یعنی تدارکی، معالجاتی اور اصلاحی تدریس میں دیکھا جائے تو بچوں کو جانچ میں پکڑنے کے لیے، بچوں کے پتہ لگانے کے لیے ٹیچر ایک ٹیسٹ لینے کا کیا کرے گا، وہ پلان بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جو بچے چن کر جاتے ہیں اور جو بچے ہمارے سامنے، آپ کے سامنے نظر آئیں گے، وہ ہم کہیں گے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے ذریعے سے ہم اس طرح سے بچے کو کیا کیے، نکال کر چھانٹ کر الگ ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تشخیصی جانچ کے ذریعے یعنی تشخیصی جانچ کے ذریعے معلم کو ان نکات کی نشاندہی میں مدد ملتی ہے جن میں طالب علم دشواری محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن فیکلٹی میں، جن شعبے میں بچے دشواری محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ٹیسٹ کے مادھیم سے ٹیچر کے لیے یہ آسانیاں ہوں گی کہ بچوں کو کہاں پہ مدد کی ضرورت ہے، کہاں پہ ان کو ایکسٹرا کچھ دینے کی، چاہے کچھ سمے دینے کی اس میں آوشکتا ہے، ان کی ضرورت ہے۔ ان دشواریوں کو دور کرنے اور ان کی اصلاح کے لیے معلم ان کے لیے خصوصی تدریس جسے اصلاحی تدریس کہا جاتا ہے، تو میرے خیال سے اس کنٹینٹ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اصلاحی تدریس کسے کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اصلاحی تدریس کے اقدامات، کچھ اقدامات ہیں، کچھ قدم اٹھائے گئے ہیں، کچھ پہلو بتائے گئے ہیں، کچھ اسٹیپ بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں اصلاحی تدریس میں اور ان کے ذریعے سے بچوں کو بہتر تعلیم دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ہے آپ کا طلبہ کا تجزیہ کرنا، جائزہ لینا، ان کی ضرورتوں، صلاحیتوں، سیکھنے کے انداز اور دلچسپیوں کا مطالعہ کرنا۔ کون کرے گا؟ ٹیچر کرے گا۔ ان کا تجزیہ کرنا، جائزہ لینا، آبزرو کرنا، ان کی ضرورتوں، جو آوشکتا ہیں، ان کی صلاحیت، جو ٹیلنٹ ہے، ان کے سیکھنے کے انداز ہے، جو روچی، رجحان ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اسٹڈی کرنا ہے۔ پہلے اصلاحی تدریس کے اقدامات۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نمبر 2، مقاصد کا تعین کرنا۔ اگر مقصد، ادیش کوئی متعین نہیں ہے، ایم نہیں ہے، تو پھر کرنا چاہیے مقاصد کا تعین کرنا۔ نصاب میں مطابقت یعنی ایک پارٹ کا دوسرے پارٹ سے کچھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، چیپٹر کا ایک دوسرے چیپٹر سے کچھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بول رہے ہیں پارٹ میں مطابقت نہیں، ایڈیپٹیشن لانا، تدریس مواد کا انتظام کرنا، مناسب تدریسی لائحہ عمل کا انتخاب کرنا، یہ ساری چیز کرنا ہے، دوسرا جو ادیش ہے۔ تیسرا میں آئے گا آپ کا انفرادی اجتماعی تدریس کرنا۔ اگر اس طرح کے بچے ہیں تو ان کو ویکتیگت روپ سے تدریس کرنا ہے اور اجتماعی تدریس بھی ان کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں طریقوں سے کیا کرنا ہے؟ ان کی تدریس کرنا۔ اس کے بعد ہے اندازہ قدر یعنی مشاہدہ کرنا، ایویلویشن، جانچ کرنا، ٹھیک ہے۔ آخری جو پوائنٹ اس کا مقاصد کا حصول یا مندرجہ بالا عمل کو دہرانا۔
مقاصد کا حصول ہوا کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہوا ہے، اس کی حاصل وہ نہیں کر پایا بچہ، تو پھر اوپر کے جو پوائنٹس بتائے گئے اسی کے حساب سے پھر بچوں کو تعلیم دینے کے ایک ٹیچر کیا کرے، پریاس کرے. اب دیکھیے اصلاحی تدریس کے کچھ طریقے ہیں. ان طریقوں کے ذریعے سے بچوں کو بہتر تعلیم دی جا سکتی ہے. بچے بھی کیا کریں گے، اپنا پرفارمنس تعلیم کے میدان میں بڑھیا ادا کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہے انفرادی تعلیمی پروگرام. انفرادی تعلیمی پروگرام، ٹھیک ہے. یعنی انڈیویجول ایجوکیشن پروگرام، اس کو کہتے ہیں IEP، انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پروگرام، اس کو کہتے ہیں انفرادی تعلیمی پروگرام. ہر طالب علم منفرد ہوتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر ویکتی میں الگ الگ گن ہے، ہر ویکتی الگ خاص ہے، ٹھیک ہے. ہر طالب علم منفرد ہوتا ہے. اس کے سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت، پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے. اس کے سیکھنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے. مختلف جسمانی، جذباتی اور خاندانی وجوہات آموزش کو متاثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سیکھنے کے جو متاثر کرتے ہیں کون؟ انوائرمنٹ، آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا ماحول ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ متاثر کرتے ہیں، پربھاوت کرتے ہیں. آپ اپنے گھر کے حساب سے بڑھیا سے سیکھ سکتے ہیں، اور بچوں پر بھی کیا ہوتا ہے، گھر کا ماحول اور سماج کا ماحول کا پورا اثر ہوتا ہے. بول رہا ہے جن کی تشخیص کر کے تدارکی اقدامات انفرادی طور پر کیے جانے چاہیے، ٹھیک ہے. نمبر 1 آپ کا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا اجتماعی تشخیص اور تدارک، زبانی، تحریری اور عملی کام کے ذریعے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مجموعی طور پر آموزش میں کیا خامیاں رہ گئی ہیں. اگر کچھ خامیاں رہ گئی ہیں تو ان کا تدارک اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے. کیسے کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اجتماعی تشخیصی اور تدارک. نمبر 3 ہے پیپر سپورٹ پروگرام، PSP. اس میں جماعت کے ذہین طلباء کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ کمزور طلباء کی رہنمائی کریں. چوتھا پوائنٹ ہے انعام کی اسکیم. ریوارڈ اسکیم. بہتر کارکردگی پر بچوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. جب بچوں کو ہم انعام دیں گے تو بچے پڑھائی کی طرف زیادہ کیا ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں اور اپنا مائنڈ لگاتے ہیں. آج کا آخری پوائنٹ اس کا طلباء سے برتاؤ سے متعلق مسائل کو حل کرنا. اصلاحی تدریس کے عمل میں والدین کا تعاون حاصل کرنا، دیگر اساتذہ اور پیشہ وروں کی مدد لینا، تال میل قائم کرنا بھی متوقع نتائج کے لیے نہایت ضروری ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اصلاحی تدریس کے عمل میں والدین کا تعاون کو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی اہم کڑی ہے. اگر ہم اس کو ہمیشہ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو بچوں کے لیے زیادہ یہ مفید ثابت ہوگا. اور والدین کو بھی چاہیے کہ سب سے زیادہ ہم اپنے بچوں پر سمے دیں، ٹھیک ہے. اگر بچہ ہوم ورک نہیں کرتا ہے تو لوگ ٹیچر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو بچہ جو ہے ناسمجھ ہے. اگر بچہ کے ٹائم کے حساب سے، اس کے ہوم ورک کے حساب سے اگر گھر کے گارجین والدین بھی اس کے ساتھ کچھ سمے دے تو بچہ لازماً کرے گا اور اس چیز کو کر کے اور بہتر کارکردگی اس میں نبھائے گا اس میں. تو یہ چیز جو پوائنٹ جو تھا یہ سب اصلاحی تدریس اور تدارکی معالجاتی یعنی اپچاراتمک شکشن کے جو پوائنٹس تھے، اور اسی سے آپ کے CTET کا کیا ہوتا ہے، کچھ آپشن نکل کر آتا ہے، کچھ پوائنٹس بنتے ہیں، اس پر کچھ کوشچن بنتے ہیں
آپ اس چیز کو، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے تو اس سے جو بھی آپ کے سوالات بنیں گے آپ انشاءاللہ اسے بآسانی حل کر سکیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دھنیہ واد، شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔